حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، لوگ اگر قرآن مجید کی صرف کسی ایک سورت پہ غور و تدبر کر لیں تو ان کے دین و دنیا کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود انتہائی جامعیت کی حامل ہے۔ حضرت امام طبرانی نے اپنی موجم میں لکھا، حضرت عبید بن حفص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ مکے میں دو صحابی تھے، جب بھی وہ آپس میں ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے پہلے سورۃ العصر کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے۔ عصر سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی نے اس کے 4 مفاہیم بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، اے الدہر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے پہ۔ انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے شہنشاہوں کے تخت پھٹتے ہوئے دیکھے ہیں، جن کا طوطی بولتا ہے پھر ان کی خاک اڑتے بھی دیکھی۔ میں نے بابل شہر بھی دیکھا اور یہاں اطالوی شہزادوں کی عشرت گاہیں بھی دیکھی۔ دنیا کے اوپر آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی اور یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے یکے بعد دیگرے 150 حکمران تخت نشین ہوئے، لیکن آج دنیا آل ساسان کو یاد کرنے کا وقت بھی نہیں پاتی، جو اتنا طویل عرصہ دنیا کے تخت کے مالک رہے۔ آج ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد کرے؟ میاں صاحب اپنے ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں فرماتے ہیں، سہ سہ جوڑ سنگت دے بٹھے اوڑک بتھاں پئیاں، جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے شکلاں یاد نہ رہی۔ تو قسم زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں۔ انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ اس زمانے کے بدلتے ہوئے رخ اور تخت و تاج والے ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہڈیاں دیکھی تو کہا قسم زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں۔ دوسرا قول امام رازی نے یہ کیا ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے، جب سورج مائل بغروب ہو اور ہر شے کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ 2 گنا ہو جائے، اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا وقت عصر کا وقت کہلاتا ہے۔ تو غافل انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تیری زندگی بھی ڈوبتے سورج کی طرح ہے، دیگرتے دن گیا محمد اوڑک نوں ڈوب جانا۔ زندگی کتنی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے۔ آپ سے میں پوچھوں تو کوئی کہے گا مجھے 15 سال ہو گئے یہاں آئے ہوئے، کوئی کہتا ہے مجھے 20 سال ہو گئے، کسی کو پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے یہاں آئے ہوئے 25 سال بیت گئے۔ تو ذرا ماضی کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھو تو یہ کل کی کہانی لگتی ہے۔ کل آپ اپنے وطن سے رخت سفر باندھ کے ادھر نکلے تھے اور آج 20 سال، 15 سال، 12 سال، 8 سال، 7 سال زندگی گزر گئی۔ حالانکہ پردیس میں زندگی کی رفتار گزرنے کی بڑی ہی مدھم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود 8، 10، 20، 50 سال گزرتے ہوئے خبر بھی نہیں، اس طرح پوری زندگی گزر جانا ہے۔ تو غافل انسان کو تنبیہ کی گئی ہے، تیری زندگی ڈوبتے سورج کی طرح ہے، تو خسارے کا سودا نہ کرنا۔ تیسرا قول امام رازی نے یہ کیا ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ نماز عصر انتہائی نازک وقت میں ہوتی ہے۔ کاروبار سمیٹنے کے لمحے بھی ہوتے ہیں، گھر جانے کی جلدی بھی ہوتی ہے،
تو بہت سارے لوگوں کی اس جلدی میں، اس نازک وقت میں نماز عصر رہ جاتی ہے، تو غافل انسان کو نماز عصر کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اس کو قسم کر کے کہا کہ کہیں نماز عصر ضائع نہ کر دینا، رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جانا اور خسارے کا سودا نہ کرنا۔ چوتھا معنی جو امام رازی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ عصر سے مراد زمانہ خاص ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو گویا حضور کے زمانے کی قسم کر کے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو انسان کے خسارے کو بیان کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور کے زمانے کی قسم کی، اس لیے کہ بہتر زمانہ میرے حضور کا زمانہ ہے۔ خود فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلون، بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو سب سے اچھا زمانہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ۔ ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی وہ 1 روپے کی، جو باسی روٹی وہ 2 روپے کی۔ کسی نے اس کو روک کے پوچھا یہ تیرا عجیب سا ریٹ ہے، تازہ روٹی 1 روپے کی ہے تو باسی روٹی 8 آنے کی ہونی چاہیے، تو الٹا اس کو ڈبل قیمت میں بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں خریدتے ہو تو نہ خریدو، میرا ریٹ یہی رہے گا۔ لوگوں نے کہا وجہ بھی تو بتا، باسی روٹی عقل کہتی ہے سستی ہونی چاہیے اور تو الٹا اس کو مہنگے داموں بیچ رہے ہیں۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو باسی روٹی ہے تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ویسے آج کا انسان اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے، اپنے انداز معاشرت سے اس بات کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں کہ میں خسارے میں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہاں گھاس پھونس کی جھونپڑیاں اور کہاں عالی نصب بنگلے، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوتے ہیں کہ انتخاب مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں اور کون سا چھوڑیں، کہاں پہننے کے لیے پورا لباس بھی دستیاب نہیں تھا، اور کہاں اتنے لباس کے موسم بدل جاتا ہے لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ میں تو خسارے میں نہیں ہوں، یہ میری زندگی کی چہل پہل دیکھو، یہ لشکارے مارتی مارکیٹیں، یہ عالی نصب پلازے، یہ خوبصورت سڑکیں، یہ سڑکوں کے کناروں کے اوپر قدرت کا حسن، یہ میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں پہ جھولتا ہوں، میں تو چرخ پہ جھولتا ہوں، میں تو زمین کی تنابیں تھام لی ہیں، میں تو پانیوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا، میں تو ستاروں پہ کمندیں ڈال لی ہیں، میں تو ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا، میں نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ رب کہتا ہے محبوب قسم ہے تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو پھر علماء کہتے ہیں پھر خسارہ کس چیز کا ہوا؟ تو جواب دیا کہ خسارہ جو ہے وہ انسانیت کا ہے، حیوانیت کا نہیں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ تو خسارہ حیوانیت کا نہیں ہوا، خسارہ انسانیت کا ہوا ہے۔ اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو کیا بات، یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ اگر یہ پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا تو یہ کیا کمال، وہ تو مچھلی بھی تر جاتی ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ مربت، بھائی چارہ، مساوات، ہمدردی، اور یہ چیزیں دم توڑ رہی ہیں۔ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ تو قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، خسارے کا ایک اور پہلو ہے جس کو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ
خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے۔ وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ کبھی آپ اشارے پہ رکتے ہیں تو گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، 50 سے 25 سے 30 سے 40 سے 60 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ تو جب گنتی الٹی چلنا شروع ہو جائے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ سانسوں کی زندگی، سانسوں کی گنتی الٹی چل رہی ہے، اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ سانسیں موت کی طرف بڑھنے والے قدم، تو یہ ہم خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی جو قرآن نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے۔ میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آج کل تو وہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے ہیں، تو وہ سمرقند میں پتھر کی سل پر یا پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ اس کی آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا الا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کوئی اور چیز بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، کل ہو سکتا ہے 2 آنے مہنگی بیچ لے، لیکن اگر برف کا آج گاہک نہیں آیا تو کل برف مہنگی بھی ہو گئی تو برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ دہائی دے رہا تھا، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کرو، مجھ سے برف خریدتے جاؤ، میں ایسی شے بیچ رہا ہوں کہ جو پگھلتی جا رہی ہے اور میں خسارے کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو میرے سے برف خریدتے جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے قریب گیا اور برف بیچنے والے کو میں نے کہا کہ میاں آج مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ تو قبل اس سے کہ تیری برف پگھل جائے تیری خواہش ہے کہ یہ بک جائے، اس کے بدلے درہم لے لوں، دینار لے لوں، جنس لے لوں، کوئی روپے لے لوں، کوئی پیسے لے لوں، تاکہ اس کے بدلے کچھ حاصل کر لوں۔ تو مجھے بھی چاہیے کہ ان سانسوں کے ضائع ہونے سے پہلے ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سلام پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قرآن مجید کی تلاوت کر لوں، ان سانسوں کے بدلے نوافل پڑھ لوں، سجدہ کر لوں، رکوع کر لوں، قیام کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ لوں، تو گویا میری سانسیں ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو سانسیں دے کر اس کے بدلے چیز اچھی لیتے ہیں۔ سانسوں کے بدلے آوارگی لے لیں، سانسوں کے بدلے گالی گلوچ لے لیں، سانسوں کے بدلے آوارگی اور پراگندگی لے لیں، تو پھر سانسیں برباد ہوئی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی سانس گزرتی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور جو دم غافل سو دم کافر، سنو مرشد اے پڑھایا، تو لمحہ لمحہ یاد خدا الہی میں گزارنے والے کی سانسیں ضائع نہیں ہوتی، ورنہ ہم خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ خسارے کا ایک اور پہلو اگر آپ کی توجہ ہو، اور وہ یہ کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے اور دوسرے حسن سے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں ہوں۔ مثال کے طور پہ ان پھولوں میں خوشبو ہے، لطافت ہے، جمال ہے اور تازگی ہے، اب ان میں روشنی نہیں ہے، تو یہ پھول کہیں گے ہمارے پاس خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں۔ چاند کہے گا میرے پاس روشنی ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، روشنی بھی ہے، لطافت بھی ہے، بلندی بھی ہے، لیکن خوشبو نہیں ہے۔ اسی طرح کوئل کہتی ہے میری آواز میں جادو ہے لیکن میرا رنگ کالا ہے، مور کہتا میرا رنگ بڑا سونا ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہے، بلبل کہتی ہے میری آواز میں عصر کی شیرینی ہے لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں، شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا۔ اس طرح انسانوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچے سے پوچھیں تو وہ کہے گا میرے پاس بچپنے کا حسن تو ہے لیکن میرے پاس جوانی کا زور نہیں ہے۔ ایک جوان سے پوچھیں وہ کہتا ہے جوانی کا باپن تو ہے، بڑھاپے کے تجربے نہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھیں
وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہے، لیکن کیا کروں بچپنے والی موج نہیں رہی۔ وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا۔ اقبال نے کہا تھا جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، کوئی کنڈی بھی ہلا کے چلا جاتا تھا تو اس سے بھی مزہ لے لیا جاتا تھا، اور آج نغمے بھی نہیں بہلاتا۔ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہ تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ آج دنیا چاند پہ پہنچنے کے لیے بے چین ہے، کیسا زمانہ تھا جب خود ہی چاند ہوا کرتے تھے۔ آج محل کوٹھیاں اور بنگلے بنا کے سکون نہیں ملتا، اور بچپن میں گلی میں کوئی ریت پھینک جاتا تو پاؤں کے اوپر ریت تھپک کے پھر ہولے سے پاؤں کو نکال لینا، اور اگر گروندہ بچ جائے تو اتنی خوشی ہوتی کہ آج کوٹھیاں بنا کے اتنی خوشی نہیں ملتی۔ یہ جو بچے سامنے بیٹھے ہیں ذرا ان کی زندگی کا لطف اور ان کی زندگی کی بے نیازیاں دیکھیے۔ وہ کیا کسی نے کہا یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی۔ تو کیسا زمانہ تھا۔ تو ایک بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو ہیں لیکن بچپنے والی موج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک عالم سے پوچھو، وہ کہتا ہے علم کا جمال تو ہے لیکن سحری کی سسکیاں نہیں ہیں۔ ایک شب زندہ دار سے پوچھو، وہ کہتا ہے سحری کی سسکیاں تو ہیں لیکن میرے پاس علم کا نور نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کے رشتہ دار، عزیز، اقربا، ہمسائے، گاؤں والے، محلے دار جو پاکستان میں ہیں نا، ان سے اگر پوچھو نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی طرح اڑ کے اٹلی چلے جائیں، پتہ نہیں وہاں درختوں کے ساتھ پتے نہیں، پیسے لگے ہوئے ہیں، اور جس طرح یہ توڑ رہے اور ہم جا کے بھی توڑ لیں تو انہیں غصہ آ رہا ہوگا آپ کے اوپر کہ وہ آپ چلیں گے ہمیں کیوں نہیں لے کے جا رہے۔ تو انہیں یہ بے چینی ہے کہ ہم یہاں کیوں ہیں، ہم وہاں کیوں نہیں۔ اور کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہتے ہیں یہاں سب کچھ ملتا ہے، وطن کی ٹھنڈی ہوا نہیں ملتی۔ وہ شوخی کہاں صبح دیار غیر میں جو سواد شام وطن میں ہے، جو وطن کی شام کے اندھیرے میں لطف ہے، وہ دیار غیر کی صبح کے اجالوں میں بھی مزہ نہیں ہے۔ تو ہر شے کو کوئی نہ کوئی خسارہ ہے۔ کسی کے پاس علم ہے تو سسکیاں نہیں، کسی کے پاس سسکیاں ہیں تو علم نہیں، کسی کے پاس جوانی ہے تو بڑھاپا نہیں، بڑھاپا ہے تو بچپن کی معصومیت نہیں ہے، کسی کے پاس لہجہ ہے تو اس کے پاس پنجوں کا زور نہیں، کسی کا رنگ سونا ہے تو پاؤں بدصورت ہے۔ ہر شے کو کوئی نہ کوئی خسارہ ہے، لیکن اگر تمہیں شوق آ جائے کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے ایک پیکر میں دیکھنے کا اگر شوق آ جائے تو رب کہتا ہے مدینے کی گلی میں آ جاؤ، ایک ذات محمد عربی کی میں نے ایسی بنائی ہے جس میں سارے حسن اکٹھے کر دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارد تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ندیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا، ساون کے نچڑتے بادل بھی دیکھے ہوں گے، کوسے قضا کی رنگینیاں اور دھنک کی شوخیاں بھی دیکھی ہوں گی، معصوم بچے کی شرارتیں اور مسکراہٹیں بھی دل ربائی بکھیرتی ہیں، اور سفید داڑھی کے بزرگ کے بال بھی طبیعت میں ایک لطافت پیدا کر دیتے ہیں، قد رانا بھی دل کھینچتا ہے، زلف دراز بھی اپنے اندر الجھانے کی کوشش کرتی ہے، نرگسی آنکھیں بھی جو ہے وہ دامن بچھاتی ہیں اور جھیل کی طرح ان میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو ہر حسن، ہر جمال اور ہر خوبصورتی یہ کائنات میں بکھری ہوئی ہے، لیکن یہ سارے جمال ایک پیکر میں، ایک وجود میں دیکھنا چاہتے ہو تو رب کہتا ہے اس کے لیے صرف ایک ذات میں نے محمد عربی کی بنائی۔ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا۔ قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں۔ اچھا، انسان کو مرض لگ گیا ہے خسارے کا، کیا یہ رب نے خبر دی ہے اور بس، یا پھر ایک معالج کی طرح مرض بتا کر کے علاج کی طرف اللہ متوجہ کرنا چاہتا ہے؟
کسی کو کینسر لگ جائے تو ڈاکٹر اس کو یہ بتائے کہ تجھے یہ موذی مرض لگ گیا ہے، تو اس کا مقصود کیا ہوگا کہ یہ اتنا شدید مرض اس کو لاحق ہو گیا ہے تو یہ دوائی دھیان سے لے اور ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے، ایک وقت بھی برباد نہ کرے۔ تو انسان کو جو مرض لگ گیا ہے وہ ہے خسارے کا مرض۔ ہم اپنے آپ کو توڑ رہے ہیں، اپنی سانسیں توڑ رہے ہیں، میں اور آپ لمحہ لمحہ توڑ رہے ہیں۔ کسی نے اپنا بچپن توڑ لیا، کسی نے جوانی توڑ لی، اب بڑھاپا توڑ رہا ہے، زندگی لمحہ لمحہ ٹوٹ رہی ہے۔ میں اپنی ماضی کو دیکھوں، آپ اپنے ماضی کی طرف جھانکیں، کہاں وہ گاؤں اور کہاں وہ شہتوت کی ٹھنڈی چھاؤں اور کہاں وہ مزے، کہاں وہ لطف، اور پھر وہاں سے چلے اور یہاں آپ پہنچے، اور پھر جوانی ایسے گئی جس طرح ہوا ہوتی ہے، اور پھر یہ جوانی کے بعد بڑھاپے کے آثار آئے، یہ بھی چلے جائیں گے، اور آغوش قبر میں ہم اترنے والے ہیں۔ تو تیزی کے ساتھ زندگی جاری ہے، ہم روک نہیں پا رہے زندگی کو۔ ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں تو زندگی پھر بھی کٹ رہی ہوتی ہے، ہم جاگ بھی رہے ہوتے ہیں تو زندگی پھر بھی ٹوٹ رہی ہوتی ہے، ہم خوش ہوں تو زندگی پھر بھی ٹوٹ رہی ہوتی ہے، ہم دکھی ہوں تو زندگی پھر بھی ٹوٹ رہی ہوتی ہے، ہم جنازے میں ہوں تو زندگی پھر بھی ٹوٹ رہی ہوتی ہے، ہم شادی میں ہوں تو زندگی پھر بھی ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ تو لمحہ لمحہ سانس سانس ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایک ایک سانس موت کی طرف اٹھنے والا قدم ہے۔ تو ہمیں مرض لگ گیا خسارے کا، تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ غافل تجھے مرض لگ گیا خسارے کا، تو ٹوٹ رہا ہے، تو مالک اس مرض سے بچنے کا کوئی علاج بھی ہے؟ اللہ کہتا ہے ہاں میں علاج بھی تمہیں بتاتا ہوں۔ والعصر، قسم محبوب تیرے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، خسارے سے وہ بچے گا محبوب جو تیرا دامن پکڑ لے، جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ دنیا آگے جا رہی ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں، تو شاید پاکستان میں پھر وہ دوبارہ دور آئے چکی پیسنے کا۔ تو جنہوں نے چکی دیکھی ہے انہیں یہ مثال سمجھ میں آئے گی، اور جنہوں نے نہیں دیکھی وہ بھی کچھ سمجھ لیں گے۔ اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، اوپر والا متحرک، نیچے والا جامد اور ساکن، اور درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے، اس میں کلی ہوتی ہے اور وہاں دانے ڈالتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اس کو گالا کہتے ہیں، اور گالا ڈالنے کے بعد چکی کو گھماتے ہیں، تو جو دانے ان پتھروں کے نیچے آ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو دانے اس کلی کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ کے رہے گا۔ اس خسارے نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو اس خسارے میں پیس کے رکھ دیا، جن کا طوطی بولتا تھا آج ان کا نام بھی نہیں، آج ان کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو نہیں پتا کہاں ہے، مٹ گئے، نام مٹ گئے، شناخت مٹ گئی، پہچان مٹ گئے۔ لیکن جنہوں نے حضور کے دامن کو پکڑ لیا وہ آج بھی زندہ جاتے ہیں۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا، تو شاید آپ اس دور کے خاقان کا نام بتانے کے لیے جو ہے وہ سوچنے لگ جائیں کہ پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا۔ میں اگر آپ کو پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا، تو کیسر روم اس زمانے کا شاید آپ اس کا نام نہ بتا سکیں۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا، اللہ اکبر، شاید آپ یہ بھی نہ بتا سکیں۔ اور اگر میں آپ میں سے سب سے کم عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گئے، تو پھر بچا کون جو حضور کے دامن سے لپٹ گیا؟ تو اقبال بے ساختہ پکار اٹھا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوا، وہ سلطنت روم کا شہنشاہ، وہ کیسے روم، آج دنیا اسے جانتی نہیں ہے، نام بھول گیا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی منبر و محراب کی زینت ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا۔ میرا تعلق ہے گجرانوالہ سے، تو میں لاہور جاتا ہوں مہینے میں 2 مرتبہ درس قرآن کے لیے،
تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے۔ یہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران تھا۔ اس وقت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور بہت سارا حصہ افغانستان تھا، یہ بر صغیر میں شامل تھے۔ اتنی بڑی راجدھانی کا شہنشاہ، اور جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے پردہ لٹک رہا ہوتا اور پیچھے ملکہ نور جہاں بیٹھتی، جو جہانگیر کی محبوب بیوی تھی، اور بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ اپنے فیصلے تبدیل کر لیتا۔ آج اس کی قبر بھی جہانگیر کی قبر کے ساتھ اسی ظلمت میں ہے۔ وہاں حکومت نے پارک بنا دیا جس کے دم سے کچھ اتوار کے دن رونق ہو جاتی ہے، لیکن خالص جو احاطہ مزار کا ہے مقبرے کا، وہاں جانوروں کی بیٹیں پڑی ہوئی دکھائی دیں، قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں، تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی ہوتی۔ ان کی اپنی بیٹی تھی زیب النساء، جو اپنے باپ سے چوری شاعری بھی کرتی رہی ہے۔ اس کا دیوان مخفی کے نام سے دستیاب ہے۔ اس کے لوح مزار پہ اس کا اپنا شعر لکھا ہوا ہے: بر مزارے ما غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، اور نہ کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا، اور نہ کوئی بلبل گیت گانے آئے گی، اور نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، اور نہ کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بر صغیر کے مطلق العنان حکمران تھے، آج مرنے کے بعد غریب بنے ہوئے ہیں۔ بر مزارے ما غریباں، نئے چراغے نئے گلے، کوئی چراغ اور کوئی پھول نہیں ہوگا ہماری قبر پہ۔ یہ مطلق العنان حکمرانوں کی کہانی ہے، اور راوی کے اس پار کی کہانی ہے، اور راوی کا پل پار کر جائے۔ ایک لوح مزار ادھر بھی ہے، یہاں تو لکھا ہے نا بر مزارے ما غریباں، نئے چراغے نئے گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کامراں را۔ دن کو جائیں، شام کو جائیں، سویر کو جائیں، دوپہر کو جائیں، کڑکتی دھوپ میں جائیں، برستی بارش میں جائیں، ورکنگ ڈے جائیں، چھٹی کے دن جائیں، وہاں عید کے دن جائیں، جب بھی جائیں ہجوم عاشقہ دکھائی دے گا۔ تو کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ کے رہے گا۔ تو اگر چاہو کہ ہم جو ہے وہ بچ جائیں خسارے سے، تو پھر حضور کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، اور وہی وابستگی ایمان ہے۔ الایمان هي التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام جو لائے ہیں، حضور سے اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو سب سے بڑی دولت جو ہمیں دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ اس دنیا پر حضرت انسان کو جو سب سے بڑی دولت دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن جو سب سے بڑی دولت عطا کی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو جو دنیا میں ایمان سے محروم ہے اور آخرت میں دیدار الہی سے محروم ہوگا وہ حقیقی محروم ہے۔ اگرچہ ہمیں دنیاوی جاہ و جلال دور موجود میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو ایمان کے نور سے محروم ہے، لیکن ہمیں اس بات پہ مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کا چراغا نصیب کیا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دامن میں، ہمارے ہاتھ میں دامن حضور کا ہے، اور یہ خوش بختی ہمارے لیے کافی ہے کہ حضور کے ساتھ ہماری وابستگی ہے۔ پہلی چیز جس چیز کا ہمیں سب سے زیادہ فخر کرنا چاہیے وہ دولت ایمان ہے، اور یہ خسارے سے بچنے کا پہلا چیز ہے۔ دوسری بات وعامل الصالحات، خسارے کے بعد دوسری بات، خسارے سے بچنے کا جو دوسرا راستہ ہے ایمان کے بعد وہ ہے اچھے اعمال۔ آج اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان تو ہیں، لیکن میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں ہمارے اعمال کیا مسلمانوں والے ہیں؟ ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت حضور علیہ السلام کے غلاموں والا ہے؟ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہیں، لیکن کیا اسلام کا لبادہ، اسلام کی اخلاقیات، اسلام کا طرز معاشرت، اسلام کا انداز زندگی، اسلام کا جو ہے وہ عمل حیات کیا ہمارے ساتھ ہے؟ آج ہم کفار کے درمیان بس کر کے
اور ان کے درمیان رہ کر کے کیا اپنے تفوق کو اور اپنی اخلاقی قدروں کو اتنا بلند رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں فخر سے لوگ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، یا یہ ہے کہ کلمہ ہمارے لبوں پر ہے اور ہمارے دل میں ایمان ہے، لیکن ہمارا کردار، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت ایسا نہیں ہے کہ ہم کفار پہ فخر کر سکیں اور ہمارا امتیازی نشان جو ہے وہ ایمان کا جو تقاضا ہے، اعمال صالحہ ہیں، وہ ہمیں نمایاں کر دے۔ آج اگر ہم مکر و فریب، جھوٹ، تلبیسات اور یہ سارے عوامل اپنے اندر پائیں گے تو ہم کس طرح اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے دوسری قوموں میں اپنا امتیاز پیش کر سکتے ہیں؟ بلکہ آج تو یہ ایک فیشن کے طور پہ کہا جا رہا ہے، جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ صاحبو یہ بات ذہن میں رکھو کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین اعتقادات کا نام، اخلاقیات کا نام، معاملات کا نام اور عبادات کا نام ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اچھے اخلاق آج غیر قوموں میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اس معاشرے میں رہ کر کے اگر ہم اچھے اخلاق یہاں بھی رہ کر نہ سیکھیں تو پھر ہم کہاں سیکھیں گے؟ اور اس کے لیے ہمیں کیا تحرک چاہیے اور کیا محرک چاہیے؟ دوسری بات کہ ہمیں عبادات میں یہاں کیا مشکلات ہیں، کیا مسائل ہیں عبادات کے اندر؟ اگر ہم اللہ کے روح 5 گانا سجدہ ریز ہونا چاہیں تو ہمیں اس کفر کے ماحول میں بھی کیا رکاوٹ ہے کہ ہم فیشن کے طور پہ کہتے رہیں آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ اعتقادات کا تعلق تو دل سے ہے اور وہ دل کے اندر ایمان کا نور موجود ہے۔ دوسرا معاملات زندگی، چوتھی چیز جو ہے، تو اگر ہمارے معاملات اچھے ہوں، ہم کسی سے وعدہ کریں تو پورا کریں، کسی سے بولیں تو سچ بولیں، ہمارا انداز زندگی اور انداز تکلم خوبصورت ہو، تو اس سے کون ہمیں روکتا ہے؟ تو یہ ایک فیشن ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ تو دین ان 4 چیزوں کا نام ہے۔ اعتقادات کا، اعتقادات تو دکھائی نہیں دیتے، وہ تو ہمارے اندر کا اور باطن کا معاملہ ہے، اس پہ کون گرفت کرے گا؟ دوسرا عبادات کا، عبادات سے کون ہمیں روکتا ہے؟ تیسری بات اخلاقیات کا، اچھے اخلاق اختیار کرنے سے کس نے منع کیا ہے اور اس معاشرے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اور چوتھی چیز معاملات حیات، اور اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد آتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق کو پیش کرنا اور اچھا کردار پیش کرنا، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو یہ خود ہم عمل گریز ہو گئے اور ہم کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ کافر انہیں سجدہ نہیں کرنے دیتے تھے، اور آج ہمیں کیا رکاوٹ ہے؟ لیکن بلال حبشی کس استقامت کے ساتھ راہ مستقیم پہ گامزن تھے، بلکہ ان کا ظالم آقا ان کو کوڑے مارتا ہے، بلال رک جاؤ، باز آ جاؤ، کھال ادھیڑ کے رکھ دوں گا، لیکن بلال آگے مسکرا کے کہہ رہے ہیں تو ترش ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ بلال کو مارا جا رہا تو بلال آگے سے مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھا بلال یہ عجیب تماشا ہے، تمہارا آقا تمہیں مارتا ہے اور تم آگے رونے کی بجائے مسکراتے ہو؟ تو سنو حضرت بلال نے کیا جواب دیا۔ فرمانے لگے تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے؟ تم تو ایک مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ بازار سے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، یہ کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے؟ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی بھی۔ جب دعوی محبت کیا تو پھر تکلیفیں بھی سہنی پڑیں گی، پھر دکھ بھی سہنے پڑیں گے۔ تو میں اور آپ اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ آج دنیا کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے، لیکن ہم اپنا کردار دیکھیں کہ ہمارا کردار کتنا بھیانک اور کتنا شرمناک ہے۔ میں نماز جمعہ پڑھانے کے لیے نکلا تو آگے گدا ریڑھی جا رہی تھی، تو اس کے پیچھے لکھا تھا جلنے والے کا منہ کالا۔
تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ معاشرہ اتنا گر گیا ہے، اس مزدور سے جلنے والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، اور ایسا ہی اس سے ملتا جلتا ایک مظاہرہ میں نے فرانس میں بھی دیکھا، جو ہمارے مسلمان بھائی آپس میں حسد اور بغض رکھتے ہیں۔ مجھے بتائیے جب ہمارے یہ رویے ہوں گے اور ہمارا انداز زندگی ہوگا تو کس طرح ہم اسلام کا پرچم اونچا کر سکیں گے؟ صرف ہماری بد دعائیں دینے سے جو ہے وہ دشمن کی توپوں میں کیڑے نہیں پڑ جائیں گے۔ اسلام تو ہم سے عمل مانگتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، صاحب ذرا اتریے، اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیے۔ ہماری مسجد کی لیٹرینوں کے لوٹے بھی زنجیروں سے بندھے ہوتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم ہے، لوگ واٹر کولر نصب کر رہے ہیں وہاں، تو وہ جو گلاس ساتھ رکھ رہے ہیں ان کو زنجیروں سے جکڑ کے باندھ کے رکھ رہے ہیں۔ جب ہمارا کردار یہ ہوگا اور اس آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں گے تو کتنا بگڑا ہوا چہرہ ہے۔ میرا ایک دوست کہتا میں ننکانہ صاحب گیا اور وہاں مجھے شوق ہوا کہ وہاں ہندوؤں کا سکھوں کا گردوارا ہے، دیکھتا جاؤں۔ تو کہتا جب اس میں داخل ہوا تو میں جوتے اتار کر کے ان کو سمیٹ کے کسی کونے خدرے میں رکھنے کے لیے جو ہے وہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا، تو وہ سکھ میری جانب لہراتا ہوا آیا اور اس نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا صاحب جوتے پڑے رہنے دو، یہ سکھوں کا گردوارا ہے، مسلمانوں کی مسجد تو نہیں ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ آگے اگر جوتا رکھیں تو نماز نہیں ہوتی، پیچھے رکھیں تو جوتا نہیں ہوتا؟ تو کیا ہم اس جو ہے وہ مرحلے سے گزر نہیں رہے؟ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ تو میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے کتنے لوگ دنیا کے کونے کونے پہ پہنچے ہیں۔ اگر ان قوموں کو دیکھ کر کے ان کی اچھی قدروں کو اور ان کے اخلاقیات کو جو ہم دیکھ سکتے ہیں، چونکہ جو اچھی قدریں ہیں وہ مومن کی میراث ہے، اور ہر خیر ہر بلائی مومن جہاں سے ملے اس کو لے لیتا ہے، اور یہ ورثہ ہمارا تھا۔ لیکن آج ہم نے اپنے ورثے کو چھوڑ دیا اور غیروں نے ہمارے اخلاقیات اور ہمارا طرز زندگی اپنا لیا اور آج آگے چلے گئے۔ کاش کہ دنیا بھر کے مسلمان پاکستان جائیں اور وہاں اچھے کردار کو خود بھی پیش کریں اور اپنے عز و اقربا میں بھی اس کی خوشبو پھیلائیں۔ یہاں ہم رہتے ہیں کسی شہر میں 1000 ہیں، کہیں 2000 ہیں، کہیں 3000 ہیں، تو یہاں ہماری آپس کے اندر محبت، الفت، رافت اور پیار اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی کا گزارنا اتنا خوبصورت ہو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو پاسپورٹ میں مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب تمہارے اخلاقیات اتنے بلند ہو، تمہارا زندگی کا انداز اتنا خوبصورت ہو، تمہاری وضاحت اتنی دل نشین ہو، اور تمہارا انداز تخاطب اتنا جو ہے وہ خوبصورت ہو کہ تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو میں اور آپ اپنے طرز زندگی پہ غور کریں۔ اسلام ہم سے عمل مانگتا ہے، ایمان دعویٰ ہے، میرا بھی دعویٰ ہے، آپ کا بھی دعویٰ ہے، لیکن اعمال اس دعوے کی دلیل ہے۔ اگر ایمان کو درخت کہہ لیں تو اعمال اس کا پھل ہے، تو کیسے ہم اپنے ایمان کا اظہار کر سکیں گے؟ ہمارے اعمال بتائیں گے ہم کس لیول کے مسلمان ہیں۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور اپنے اوپر غور کریں۔ دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھانے کی بجائے میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور اپنی زندگی پہ جب غور و تدبر کریں گے تو اپنی خامیوں کو ایک ایک کر کے جب ہم دور کرنے لگ جائیں گے تو ایک خوبصورت زندگی ترتیب پاتی جائے گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ خسارے سے بچنے کے دو اور طریقے بیان فرمائے۔ ایک تو حق کی وصیت، حق سے مراد 3 چیزیں ہیں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں اے الاسلام، اے توحید، اے القرآن۔ یہ مومن کی زندگی ہے کہ وہ ان 3 چیزوں کی وصیت کرتا ہے اور لوگوں تک اس بات کو پہنچاتا ہے، توحید کو، اسلام کو، اور قرآن کو۔ اس وقت کسی نبی کی امت کے پاس
اس نبی کا لایا ہوا دین اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، دین کی شکلیں بگاڑ دی گئی۔ میں نے آج بھی کچھ مناظر دیتے ہیں کہ اپنے دین داروں نے اپنے دین کی شکلیں بگاڑ دی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ الہامی مذاہب ہے چاہے وہ غیر الہامی مذاہب ہے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو مسخ کر دیا ہے اور وحی الہی کے اندر تحریف کر دی ہے۔ اصل صحیفہ آسمانی کسی بھی امت کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس امت پر اللہ کا فرض ہے، اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمتیں ہیں کہ زیر زبر کے تغیر کے بغیر 14 صدیاں قبل جو دین ہمارے پاس آیا تھا، آج قرآن کی صورت میں اصلی دین ہمارے پاس آج بھی موجود ہے اور یہ کسی امت کے پاس یہ اعزاز نہیں ہے۔ تو ہم اس کتاب کی وصیت پوری دنیا کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب قرب قیامت میں جو ہے وہ فتنے برسیں گے تو عرض کی گئی یا رسول اللہ ان فتنوں سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کتاب کو تھام لو گے تو فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اس کتاب کو اس معنی میں تھاما ہی نہیں، ہم کتاب کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، قرآن مجید کے لفظ پڑھ کے دم کرو تو قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی نار نہیں ٹھہرتی، یہ بات بھی 100% ٹھیک ہے۔ آپ نے گھر بنایا ہے، آپ نے فیکٹری بنائی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرو تو وہاں برکتیں اتریں گی۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مرنے والے کی روح کو اصال ثواب کیا جائے تو اس کی قبر میں نور اترتا ہے۔ لیکن اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ کی توجہ ہو۔ اقبال کہتا ہے ببندے صوفی و ملا اسیری حیات حکمت قرآن امیری بآیاتش سرا کار جزی نیس کیا یاسین او آساں بمیری۔ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ تو نے اس قرآن سے بھی مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ اس قرآن سے بھی تو نے مرنے کی راہیں تلاش کی، اس قرآن سے جینا سیکھا ہوتا۔ یہ زندگی بخش کتاب ہے، یہ حیات آفری کتاب ہے۔ میرے اور آپ کی آقا و مولا نے فرمایا تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو، یہ رب سے ہم کلام۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو تکلف کے ساتھ اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کیا کرو اور تکلف کے ساتھ رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو حضرت فرمانے لگے پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتے۔ 18 گھنٹے کام کرنا مقصد سمجھ میں آتا ہے، گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید کو بھی وقت دو، اپنی اولاد کو بھی وقت دو اور اپنے آپ کو بھی وقت دو۔ دین ہم سے جو تقاضا کرتا ہے اس کے لیے وقت نکالو۔ آنے والا موسم رمضان رحمتوں کا موسم ہے، اللہ کی رحمتیں چھم چھم برسیں گی۔ ایک نفل پڑھنے سے ایک فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اور وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور مومن کا رزق اس میں ویسے ہی بڑھ جاتا ہے، برکتوں کے قافلے اترتے ہیں، رحمات کا نزول ہوتا ہے۔ 5 نمازیں تو سارا سال پڑھتے ہیں، یہاں تراویح بھی ساتھ شامل کر دی گئی تاکہ مومن اللہ کی کتاب کو سنے اور اس سے برکات حاصل کرے۔ لیکن کتنے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس مہینے میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ حضور نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا۔ بعد میں صحابہ نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ رکھا قدم تو آمین کہہ دیا، دوسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو آمین کہہ دیا، اسی طرح تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہہ دیا۔ تو کس بات پہ آپ نے آمین کہا؟ کوئی دعا مانگنے والا تو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فرمایا جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو
جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پہ درود نہ پڑے۔ تو میں نے اس پہ جو ہے وہ آمین کہا۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا اس شخص کی ناک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنتی نہ ہو۔ تو میں نے اس پہ آمین کہا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے کہا کہ اس شخص کی ناک آلود ہو جو ماہ سیام رمضان المبارک کو پائے اور پھر کثرت ذکر فکر سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے اس پہ بھی آمین کہا۔ تو صاحبو یہ آنے والا موسم نور، آنے والا موسم رحمت، اس کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سے آباد رکھنا، کم از کم ایک قرآن مجید تو لازمی مفہوم کے ساتھ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنا، اور اگر زیادہ ہو سکے تو بہت اچھا ہے۔ اور اس موسم نور میں اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ انگلی سے لگا کے مسجدوں کا رخ دکھانا اور اپنے گھر کی خلوتوں کے اندر اپنی اولادوں کو کتاب اللہ کی تلاوت کی طرف جو ہے وہ مبذول کرنا تاکہ ان کی زندگی میں اس کا رنگ چڑھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہماری اولادیں ٹھیک ہو جائیں، اور ان کو خود کہا جاتا ہے جناب آپ نماز نہیں پڑھتے، تو وہ کہتے ہیں بس جی میری تو عمر گزر گئی، میں نہیں پڑھتا تو یہ تو پڑھیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ نہیں پڑھیں گے تو یہ پڑھیں۔ الولد سر لابیہ، بیٹے راز ہوتے ہیں باپ کا۔ ہاں زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنے پہ اللہ قادر ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے برے لوگوں کی اولاد اچھی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کی اولاد بھی بری ہو جاتی ہے، لیکن جو ضابطہ ہے، جو قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی اولادیں اچھی ہوتی ہیں، برے لوگوں کی اولادیں بری ہوتی ہیں، اور جو گھر کے اندر بچے دیکھتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچے قول سے نہیں عمل سے سیکھتے ہیں۔ اگر ہم بچوں کو کہتے رہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو تو بچے نہیں پڑھیں گے، لیکن جب خود ماں مصلی بچھائے گی، جب خود باپ مصلی بچھائے گا تو بیٹے بھی ساتھ بچھانے لگ جائیں گے۔ چونکہ بچے سیکھتے ہیں عمل سے، تو مجھے اور آپ کو اپنے عمل سے جو ہے وہ اپنی اولادوں کو دین سکھانا ہوگا۔ اور یہ موسم جو موسم رمضان المبارک ہے، اس موسم سے بھرپور فائدہ حاصل کیجئے۔ یہ رحمتوں کا ساون موسم ہے، اور رحمتوں کی بدلیاں چڑھتی ہیں اور اللہ کی چھم چھم رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور بد نصیب لوگ ہیں جو اس مہینے کے اندر بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ تو آج میں اور آپ جو ہے وہ اس ماہ سیام کا استقبال اس ماحول میں کر رہے ہیں کہ ہم یہ عزم کریں کہ آنے والے موسموں کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اس طرح استقبال کریں گے کہ کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اور اس کی تلاوت شعار زندگی ہوگی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آخری بات جو ارشاد فرمائی سورت میں وہ ہے صبر کی وصیت۔ اس پر امام قرطبی نے دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک بات یہ بیان فرمائی کہ صبر سے مراد یہ ہے کہ جو زندگی کے اندر انسان کو مشکلات آتی ہیں، آپ کو یہاں رہتے ہوئے بہت ساری یہاں کی پیچیدگیاں، یہاں کی مشکلات پیش آتی ہیں، گھریلو مشکلات ہیں، کاروباری مشکلات ہیں، تو زندگی کے اندر جو مشکلات ہیں ان پر صبر کرنا سیکھا جائے۔ واویلا مچانے سے مشکلات ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا اور اس کا خمیر تیار کیا گیا تو 39 دن تک انسانی خمیر پر دکھوں کی بارشیں ہوئی اور ایک دن اس پر سکھ کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان کی زندگی کے اندر دکھ زیادہ ہے، انسان کی زندگی کے اندر سکھ جو ہے وہ تھوڑے ہیں۔ تو یہ ہم طے کر رہے ہیں کہ زندگی زیادہ تر دکھوں کا مجموعہ ہے، اور جب اس حقیقت کو ہم سمجھ لیں گے اور عملاً اس کو تسلیم کر لیں گے تو دکھوں سے جو زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، بلکہ حالات کے دکھوں پر جب ہم صبر کرنا سیکھ جائیں گے تو وہ صبر ہمارے لیے راحت کا سبب بن جائے گا۔ حضور کا ایک فرمان سنیے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے اور میں تو پھر راضی ہوں۔ تو جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اس طرح جو دکھ پہنچتے ہیں، جو تکلیفیں ہمیں آتی ہیں، اس کا صلہ حدیث میں آتا ہے جو اہل بلا کو قیامت کے دن صلہ دیا جائے گا تو جن کو تکلیفیں نہیں پہنچی ہوں گی وہ آرزو کریں گے کاش ہمارے بدن لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے۔ تو تکلیفوں پر صبر کرنے سے اس کا اجر ملتا ہے۔
جب ہم صبر نہیں کرتے تکلیف تو پھر بھی اپنا وقت گزار کے جاتی ہے، لیکن اجر بھی ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے جب ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھ جائیں گے تو زندگی سکھی ہو جائے گی۔ کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا خوشی اور غم کسے کہتے ہیں، تو اس نے 2 لفظوں میں اس کی تعریف کی، اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں فرق کا نام غم ہے، اور اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں فنا کر دینا خوشی ہے۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، لیکن اگر بندہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو گم نہیں کرے گا تو دکھی ہو جائے گا، اور اگر اپنی رضا کو اس کی رضا میں قربان کر دے گا پھر وہ دکھ میں بھی سکھی ہوگا۔ اور میاں صاحب کا لہجہ دیکھیے، دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ پھر دکھ بھی سامان راحت بن جاتا ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں، تو پھر وہ دکھ بھی سامان راحت بن جاتا ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی زندگی کے اندر جو بیماریاں، جو مشکلات، جو غربتیں، جو کلفتیں، جو بے روزگاریاں، جو مصائب، جو دوستوں کی ناراضگیاں، بے وفائیاں، پریشانیاں، اذیتیں، تلخیاں اور دماغی پریشانیاں جو بھی آتی ہیں، اس پر ہم جو ہے وہ قائل ہو جائیں کہ یہ زندگی اور سسٹم کا حصہ ہے، انہوں نے آنا ہی آنا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشکلوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے، تو جی ہم عملاً قبول کر لیں گے تو زندگی سوکھی ہو جائے گی، ورنہ ہم جو ہے وہ عملاً آمادہ نہیں ہوں گے تو یہ تو آنا ہی آنا ہے زندگی کے اندر، امیر کو بھی آنا ہے اور غریب کو بھی آنا ہے، پھر مشکل ہو جائے گی۔ اور اسی کا دوسرا معنی امام قرطبی نے یہ کیا ہے، راہ خدا کے اندر جو تکلیف آتی ہے اس پہ صبر کی وصیت کی جائے۔ انسان جب دین کی راہوں پہ چلتا ہے تو پھر بھی مشکلات آتی ہیں، اس راستے میں کربلائیں بھی آتی ہیں، اس راستے میں احد بدر اور حنین بھی آتی ہیں، مکے کی گلیاں بھی آتی ہیں، طائف کے بازار بھی آتے ہیں، راستے کے اندر کھدے ہوئے گڑھے اور راستے کے اندر ڈالے گئے کانٹے بھی آتے ہیں۔ تو یہ راہ دین کا سفر آسان نہیں ہے، تو جب آپ دین کی راہ پہ چلیں گے تو پھر بھی آپ کو مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، آلام پہنچیں گے، مصائب آئیں گے، اور بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میں سوچ کے بولو کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا انی احبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اور میں پھر سوچ لو۔ اس نے کہا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اور میں فاستعد للفاقہ، اگر مجھ سے پیار کرتے ہو پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے گی۔ یہاں تو کبھی کوچہ جانا میں سر بھی پیش کرنا پڑتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ دیار عشق کی لو مدھم ہونے لگے تو فصیلے دار پہ سروں کا چراغاں بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تو سب کچھ نچھاور کر کے پیش کر کے پھر بھی عاشق کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی ہے میری اور آپ کی، اور کٹ رہی ہے، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ مجھے آپ کو اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے، بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بدکار کیوں پچھتائیں گے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے۔ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے۔ تو آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج اللہ کو منایا جا سکتا ہے، صرف ایک آنسو سے وہ منتا ہے۔ ایک فقیر تھا مجذوب، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا، کوئی شخص گزرا دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، رک گیا، کہا بابا کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس مجذوب نے کہا میرا پروگرام بنا تھا ان بندوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مانتا یہ نہیں مانتا، ایسے کھوئے ہوئے دنیا کے اندر میری بات ہی نہیں سن رہے۔ میں کہتا ہوں آؤ در رحمت کھلا ہوا ہے، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، وہ کہتا ہے ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا، وہ تو مانتا یہ نہیں مانتے، اس وجہ سے رو رہا ہوں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہ بابا وہاں بھی رو رہا تھا، پھر رک گیا، بابا عجیب آدمی ہے، بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا آج بھی میرا مسئلہ وہی ہے، میرا پروگرام بن گیا تھا ان بندوں کی، قبرستان والوں کی رب کی صلح کروانا۔ تو کہا آج کیا ماجرا ہوا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے پھر پچھتائیں۔ آج میرے پاس بھی موقع ہے، آج آپ کے پاس بھی موقع ہے۔
جس طرح آپ 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے ویزا لے کر آئے ہوئے ہیں، پلٹ کے تو وطن نہیں جانا ہے نا۔ یہاں میں ایک جگہ سے آیا ہوں تو وہاں چھوٹی سی جگہ تھی، تو میں نے پوچھا یہاں کتنے لوگ رہ رہے ہیں، تو وہ دوست بتا رہے ہیں کہ یہاں 25 لوگ رہ رہے ہیں۔ تو چھوٹے سے 2-3 کمروں میں 25 لوگ گزارا کر لیتے ہیں، اور چاہے پاکستان میں جا کے دیکھو تو 2-2 کنال کی چاہے ان کی کوٹھی اور بنگلہ ہو، رہ یہاں رہے ہیں، اور ایک چھوٹے سے گھر کے اندر 25 لوگ، اور وہاں 5 آدمیوں کے لیے 3 کنال کا بنگلہ۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، کہا تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتی بات؟ یہاں عارضی رہنا ہے، جیسے تیسے گزر کر رہے ہیں، پلٹ کے ہم نے وطن میں جانا ہے۔ میں بھی تو یہی کہتا ہوں، اس دنیا میں جیسے تیسے گزر کر لو، پلٹ کے جہاں جانا ہے وہاں کوئی محل تعمیر کر لو، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا کتنی ہے؟ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، کیا اس کی حیثیت ہے؟ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری دنیا 50 سال کی، 60 سال کی۔ اس شخص سے بڑا احمق کوئی نہیں جو آخرت برباد کر دیتا ہے اس دنیا کے بدلے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ صاحبو، یہ تھوڑی سی زندگی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو ودیت کی ہے، اس زندگی کو یاد الہی میں گزارنے۔ موسم رمضان آ رہا ہے، رب کی رحمتوں کی لوٹ سے لگنے والی ہے۔ آئیے ہم اپنے دامن بھر لیں، اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں، اقبال کے سارے فلسفے کا رس نچوڑیں۔